کسی قوم کا سب سے بڑا غنا، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو۔ انسان ہیں، داغ دھبے پڑنا تو یقینی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو سنبھلتے ہیں، جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، جب وہ پھسلتے ہیں تو پھر لوٹتے ہیں، وہ اپنی خطاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ورنہ تو فرشتے بن جائیں۔ اگر ان میں خطا نکل جائے تو فرشتے بن جائیں۔ 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے، پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے، پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے، اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو یہ 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، تو کیا بلا ہے؟ نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی ہے، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی، 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی، تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھوڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی، سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا، دن میں چھپنا۔ اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو، کیسر اور کسرا
کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت